نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يحب الخائنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والامين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جس موضوع پر چند باتیں عرض کروں گا اس کا تعلق UN کی ترغیبات کے مطابق عالمی سطح پر ہر سال 9 دسمبر کو انٹرنیشنل اینٹی کرپشن ڈے یعنی عالمی یوم انسداد بدعنوانی، اس عنوان کے ساتھ کل 9 دسمبر ہے تو اس عنوان کے ساتھ یہ انٹرنیشنل اینٹی کرپشن ڈے منایا جاتا ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج میں بھی اسی عنوان کو اپنی گفتگو کا موضوع بناؤں، اس لیے کہ بددیانتی اور خیانت جو ہے ایک ہے انسان کا یہ فزیکل وجود اور ایک ہے انسان کا اخلاقی وجود۔ انسان کے اخلاقی وجود کے جو عناصر ترکیبی ہیں اس میں کون سی اخلاقی قدریں انسان کے اخلاقی وجود کا حصہ رہنی چاہیے اور کون سی چیزیں ہیں جس کا انکار کر دینا چاہیے، ان میں سے ایک بڑی اہم چیز یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یحب الخائنین، اللہ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا، ان کو پسند نہیں کرتا۔ اب دیکھیے کہ خیانت کیا ہے، بدعنوانی کیا ہے۔ عام طور پر خیانت اور بدعنوانی کو ہم مالی کرپشن جسے آپ کہتے ہیں اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ مال و دولت کے اندر بددیانتی کا ارتکاب کرنا یہ یقیناً خیانت کے اندر آتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ جو اسلام نے خیانت کا مفہوم بیان کیا اور دیانت کی جو وضاحت کی ہے اس سے اس کا دائرہ بہت پھیل جاتا ہے۔ یعنی اگر انسان کوئی بھی ذمہ داری جو دوسروں کے حوالے سے اس پر واجب الادا ہے وہ اس کو ادا نہیں کرتا، یہ ساری کی ساری چیزیں کرپشن میں بدعنوانی میں آتی ہیں اسلام کے مطابق۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے ہمیں دیانت کا، امانت کا درس دیا، تربیت فرمائی اور بددیانتی کو منافقوں کی نشانی قرار دیا اور ان لوگوں کی نشانی قرار دیا جن کا خدا پر ایمان اور یقین ہی نہیں ہے۔ میں چند روایات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کی، ہم کو سمجھایا اور بتایا کہ انسان کا اخلاقی وجود جو ہے اگر اس کے اندر دیانت نہیں رہے گی تو وہ اخلاقی وجود سے محروم ہو جائے گا بندہ، بس ایک چلتی پھرتی لاش ہے جانوروں کی طرح، اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ نے خطبات ارشاد فرمائے، حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبات دیے ان میں سے ایک خطبے میں یہ الفاظ بھی آپ کی طرف منسوب ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا، حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگو الا اخبرکم بالمؤمن، کیا میں تمہیں بتاؤں نا کہ مومن کون ہوتا ہے؟ اور پھر فرمایا کہ من آمنہ الناس علی انفسہم و اموالہم، مومن وہ ہے کہ جس کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ ان کی جان اور ان کا مال جو ہے اس کے پاس محفوظ ہے۔
لوگوں کو اس کے بارے میں اطمینان ہو کہ وہ شخص ان کی عزت و آبرو اور مال و دولت سب کا محافظ ہے. یہ ہے مومن کی تعریف. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے یقیناً امانت اور دیانت کا مظاہرہ تو کرنا ہے، ورنہ اس کے بغیر تو ایمان ہی باقی نہیں رہے گا. لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز ہمیں سمجھائی، یہ بتایا کہ وہ لوگ جو تمہارے ساتھ بددیانتی اور خیانت کا مظاہرہ کریں، ان کے حوالے سے بھی تم پر لازم ہے کہ تم ان کے ساتھ ان کے دھوکے کے بدلے میں، ان کی خیانت کے بدلے میں تم ان کے ساتھ دھوکہ نہیں کرو گے، خیانت نہیں کرو گے. یہ بڑی یعنی کہہ لیجئے کہ ایک لحاظ سے یہ بات بڑی سخت بھی ہے کہ ایسا ایک آدمی نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اور اب آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ اپنے بقایا جات اس سے وصول کر سکتے ہیں. علماء نے اس پر فتویٰ بھی دیا، بہت ساری شکلیں بیان کی کہ اگر ایک آدمی نے آپ کو دھوکہ دیا ہے اور کوئی آپ کا دھوکے سے مال ہتھیا لیا ہے، آپ کو موقع مل گیا، اس کا مال آپ کے پاس آ گیا، تو آپ اپنا حصہ رکھ کے باقی اس کو لٹا دیں. ٹھیک ہے، درست ہے، گنجائش ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ اخلاق کس چیز کو قرار دیا؟ اعلیٰ اخلاق کس چیز کو قرار دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اد الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک، کہ جو شخص تیرے پاس امانت رکھے اس کی امانت کو لوٹاؤ دو، اس کی امانت کو ادا کرو. اور فرمایا کہ ولا تخن من خانک، اس کے ساتھ بھی تم نے خیانت نہیں کرنی جو تمہارے ساتھ خیانت کرے. آپ اندازہ کریں، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3534، کہ اس کے ساتھ بھی آپ خیانت نہ کریں جس نے آپ کے ساتھ خیانت کا مظاہرہ کیا ہے. یہ ہے اعلیٰ ترین اخلاق. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اہل ایمان کو تربیت دی، ان کو خبردار کیا کہ اپنے اخلاقی وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس کو ہمیشہ مطمئن رکھنے کے لیے تمہیں ان سارے اعمال سے، ان سارے کاموں سے اپنے آپ کو روکنا ہے جس سے عام لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. منافق کون ہے؟ مومن نہیں ہے، کافر سے بھی بدترین ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہے. اور حضور نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. وہ 3 نشانیاں کون سی ہیں؟ اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے. اب امانت میں خیانت کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ امانت ویسے ہی دبا جانا، یہ بھی خیانت ہو گئی. اور ایک یہ ہے کہ اس امانت کو لوٹانے میں تاخیری حربے استعمال کرنا، مطالبے پر اور ضرورت پر واپس نہ لوٹانا. انکار نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ ادا بھی نہیں کر رہا، تاخیری حربے استعمال کر رہا ہے. تو یہ بھی امانت میں خیانت کی ہی کی ایک کوشش ہے. اس کو اپنے ذاتی تصرف میں لے کر آتا ہے، استعمال کرتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے. بھئی ایک کسی یتیم کی مثال کے طور پر 1 کروڑ روپے آپ کے پاس رکھا ہوا ہے. اب آپ اس 1 کروڑ کو ذاتی مقاصد کے لیے، کاروبار کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یا کہہ لیجئے کہ ریاست کا مال ہے جو آپ کی کسٹڈی میں ہے، آپ اس کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو یہ بھی بددیانتی اور بدعنوانی کی تعریف کے اندر شامل ہے، اگرچہ بوقت مطالبہ آپ اس کو ٹھیک پوری مقدار اور تعداد میں واپس لوٹا دیں.
آپ کو کوئی حق نہیں ہے اس میں تصرف کرنے کا. اگر آپ نے اس سے منافع کمایا ہے تو پھر اس یتیم کا حصہ بھی نکال لیں. اگر آپ نے کسی سے اس طرح امانت لی ہے تو پھر اس امانت کی حفاظت کریں، ذاتی مقاصد کے لیے اس کو استعمال نہ کریں. تو میرے بھائیو، جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام نے بدعنوانی اور بددیانتی سے منع کیا، ہماری تربیت کی اور اس کے دائرے کو پھیلا دیا کہ لوگ یہ مت سمجھیں کہ بددیانتی اور خیانت کا تعلق صرف مال اور دولت کے ساتھ ہے. یاد رکھیے کہ یہ بھی خیانت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اعلیٰ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ان اعلیٰ صلاحیتوں کو وہ نیگیٹو استعمال کر رہا ہے، منفی استعمال کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، اس طاقت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے وہ اس طاقت کو لوگوں پر ظلم کے لیے استعمال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جاؤ منصب سے سرفراز فرمایا ہے، وہ اس جاؤ منصب کو، اس سوشل سٹیٹس کو، اس طاقت کو، اس ساری اہلیت اور صلاحیت کو صحیح استعمال کرنے کی بجائے منفی انداز میں استعمال کرتا ہے. تو یاد رکھیے کہ قیامت کے دن ان صلاحیتوں کو منفی انداز میں استعمال کرنے کی وجہ سے وہ شخص بددیانتی کا مرتکب قرار پائے گا. ایک آدمی سے مشورہ مانگا نا کسی سے، اس کو سیانہ سمجھتے ہوئے، عقل مند سمجھتے ہوئے، اب مشورہ دے رہا ہے، وہ بولا بالا آدمی ہے، مشورہ مانگ لیا اس نے، لیکن وہ مشورہ اپنے مفادات کے تابع ہو کے دے رہا ہے کہ میرا فائدہ کس مشورے میں ہے. یاد رکھیے کہ ایسا شخص کرپٹ ہے، بددیانت ہے. اللہ نے اس کو جو شعور اور عقل اور علم سے سرفراز کیا تھا، اس علم، شعور اور عقل کو اس نے منفی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے، اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ جس سے مشورہ مانگا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے. جو اس کی صلاحیت ہے، اس کی جو اہلیت ہے، اس کو لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کرے. لوگ اس کی طرف رجوع کر رہے ہیں، وہ ان کو رستے سے ہٹا رہے. تو لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال یہ دیانت کا تقاضا ہے. ایک تو یہ ہو گیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو. اہل لوگوں کے سپرد کرنا اور نا اہل کے سپرد کرنا بددیانتی ہوگی. جو لوگ اس کی اہلیت ہی نہیں اس منصب کی رکھتے، بھئی ایک آپ ذرا دیکھیں نا اس کے خطرناک نتائج کیا نکلیں گے. ایک آدمی استاد بننے کا اہل ہی نہیں ہے، آپ نے اس کو استاد اپوائنٹ کر دیا، نسلوں کو برباد کر دے گا. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا بڑا منصب ہے جس پر میں بیٹھ گیا ہوں یا مجھے بٹھا دیا گیا ہے. اس کو فکر مند ہونا چاہیے اگلی نسل کی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے. ایک شخص امامت اور خطابت کے منصب پر بیٹھ گیا ہے، اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا ذمہ داری کا منصب ہے، کہ ایک ایک بات پوری ذمہ داری کے ساتھ کرنی ہے اس نے. حضرت پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے اپنے طلباء کو نصیحت کرتے ہوئے کہ جب تم خطبہ تو تیاری کے ساتھ خطبہ دیا کرو. اگر تمہارے سامنے 500 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تمہاری تقریر سننے کے لیے، اور تم بغیر تیاری کے جا کے منہ اٹھا کے بیٹھ گئے، جا کے خطبہ شروع کر دیا ہے، جس طرح کہ ہمارے ہاں خطیبوں میں ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ فلانا مہینہ چل رہا ہے، فلانے دن چل رہے ہیں، تو یہ کرامتیں اور یہ معجزات اور یہ چیزیں بیان ہوں گی. پہلے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، گھر میں لیٹے ہوتے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ فلانا واقعہ شروع ہو گیا ہے اور یہ 35 سال ہو گیا سنتے ہوئے، اور یہ اس کے لیے اتنے منٹ لگیں گے
ان کو ساری موضوعات کا پہلے سے پتا حفظ ہوتے ہیں، لوگوں کو موضوعات حفظ ہوتے ہیں، کوئی محنت نہیں، کوئی کچھ نہیں. ایسے لوگوں کو منصب خطابت اور امامت پر فائز کرنے والے لوگ مجرم ہیں. آپ لوگ جو یہ سونپ رہے ہیں کسی کو یہ منصب، اس ذمہ داری پر بٹھا رہے ہیں، اور وہ بندہ بالکل ہی غیر ذمہ دار ہے، غیر علمی غیر تحقیقی گفتگو کرتا ہے، اس کا ذمہ دار وہ تو ہے ہی ہے، سوسائٹی بھی اس کی ذمہ دار ہے. یہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کس کے ہاتھ میں اپنا ایمان اور دین دے رہے ہیں. نہ اس کی کوئی محنت ہے، نہ کوئی ویژن ہے، نہ اس کا کوئی کسی جگہ پر اس کی کوئی اپروچ آپ کو نظر آتی ہے. تو پیر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر 500 لوگ تمہارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، 1000 لوگ تمہارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو مت سمجھو کہ تم نے جو 1 گھنٹہ تقریر کی ہے تو بس تم نے 1 گھنٹہ ضائع کیا. نہیں، جتنے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سب کا 1 گھنٹہ، اگر 500 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو 500 گھنٹہ تم نے قوم کا برباد کیا. اور سوال ہوگا اس کا. میں بڑا کمزور آدمی ہوں اور بڑا ہی محتاط ہوں، میں ہر جمعے کا خطبہ لکھ کے لے کے آتا ہوں اور پوری تیاری کے ساتھ آتا ہوں جتنی میری استعداد ہے. یہ ہو سکتا ہے میری استعداد تھوڑی ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ میرا علم ناقص ہو، لیکن میں نیتاً ارادتاً ہمیشہ پوری تیاری کے ساتھ خطبے کے لیے آتا ہوں کہ اس موضوع پر میں نے بات کرنی ہے، اس کا یہ دائرہ ہوگا، یہ اس کی حدود ہوں گی. اگر کوئی شخص اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا تو وہ بھی بددیانت ہے. اب اس کو ذرا پھیلا دیں آپ کہ اگر استاد اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا تو بددیانت ہے، خطیب اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا تو بددیانت ہے. اور ہر وہ شخص، میں اور آپ جس منصب اور ذمہ داری پر ہیں، اگر اس ذمہ داری کو ہم پوری صلاحیت کے ساتھ، پوری اہلیت کے ساتھ اس ذمہ داری کے لیے کوشاں نہیں ہوتے تو یاد رکھیے کہ اس میں ہم پھر بددیانت لوگوں میں اٹھائے جائیں گے. پچھلے کسی جمعے میں بات کر رہا تھا کہ بھائی والدین بن جانا نیچرل پروسیس ہے، شادی ہوئی ہے بچے ہو جائیں گے عام طور پر. والدین بننا اور والدین بن کے رہنا دونوں میں بڑا فرق ہے کہ اب اس کو ذمہ داری اٹھانی ہوگی اپنی بیوی کی، بچوں کی، اولاد کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے کہ پہلے بچوں کی یعنی ذمہ داری اور وقت اور اپنی صلاحیت کو کس طرح صرف کرنا ہے. فرماتے ہیں کہ پہلے 10 سال بچوں کے غلام بن جاؤ، ان کی جو نیچرل ابیلٹی ہے نا وہ باہر آ جائے گی، وہ جو ہے نا، جو ان کی فطرت ہے وہ تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ اس کے اندر بنیادی طور پر کیا اہلیت ہے. اس پر دباؤ نہ ڈالو بلکہ اس کی قدرتی صلاحیت کو باہر آنے دو. یہ ماں باپ کا، اساتذہ کا فرض ہے. اور اگلے 10 سال اس پر حاکم بن جاؤ کہ اس کی جو صلاحیت اور اہلیت ہے اب اس کا تحفظ کرو تم. ویسے 20 سال میں آدمی ہر اعتبار سے یعنی جو اس کی صلاحیت ہے وہ بھی سامنے آ جاتی ہے، اور اس صلاحیت کی جو پرموشن کر سکتے ہیں والدین، سوسائٹی، اساتذہ، وہ بھی قریب جو ہے وہ ساری چیزیں طے ہو جاتی ہیں. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ صرف یہی بددیانتی نہیں ہے جس کو مال و دولت کی بددیانتی کہتے ہیں. اگر کوئی شخص اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی ذمہ داری سے پہلو تہی کرتا ہے، اگر مرد ہے تو وہ اس سے باز پرس ہوگی اگر وہ پہلو تہی کرتا ہے، اور اگر عورت ہے تو اس سے پوچھا جائے گا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ المرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا وہی مسئولۃ، کہ عورت اپنے مرد کے گھر میں ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری سے پوچھا جائے گا. خدا نخواستہ اس نے کہیں مرد کے ساتھ خیانت تو نہیں کی، یعنی صرف مالی خیانت کی بات نہیں کر رہا، ہر طرح کی خیانت، کہیں اس نے خیانت کا ارتکاب تو نہیں کیا، تو عورت مرد سارے ذمہ دار ہوں گے. یہ خیانت کے دائرے کو آپ جب وسیع کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی، ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اسلام نے اس کو بڑے وسیع معنوں میں استعمال کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ
اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلقین ہمیں نصیحت فرماتے ہیں کہ لوگو المسلم وخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، ایک بھائی چارے کی فضا، اور انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تو پھر اس کا تقاضا خود بخود ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کا، بھائی چارے کا فکری تعلق رکھتے ہیں، ہماری فکر، سوچ، عقیدہ ایک ہے، خونی رشتے بھی موجود ہیں، تو پھر ان خونی رشتوں کو، ان دوستیوں اور تعلقات کو اور ان فکری مناسبتوں کو نظر انداز کر دینا اور وقت پڑنے پر اس کو بالکل اس کو کسی جگہ پر تسلیم ہی نہ کرنا، یہ بھی بددیانتی اور خیانت کے اندر آئے گا۔ اب آپ اس چیز کو دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ غزہ اور فلسطین کے اندر جو ہو رہا ہے، پوری مسلم دنیا جس طرح بے حسی کا شکار ہے، خاص طور پر حکمران ارباب حل و عقد، کہ بالکل مر گئے ہیں، بلکہ کہوں کہ بغیرت ہو گئے، کہ کوئی شرم ہی نہیں ہے۔ ابھی پرسوں اسلام آباد کے اندر کانفرنس ہوئی ہے، تمام پاکستان کے جتنے دینی جماعتیں تھیں اور علماء تھے، اس سے حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے اس میں ایک بات یہ بھی کہی اپنے خطاب میں کہ اگر صرف پاکستان اسرائیل کو دھمکی لگا دے نا تو جنگ بند ہو جائے گی، لیکن دھمکی کون لگائے گا؟ ہمارے وہ حکمران جو بکے ہوئے ہیں، جن کے ذاتی مفادات اور ایجنڈے ہیں، یہ دھمکی لگائیں گے۔ یہ تو تبھی ممکن ہے کہ جب عوام کا اتنا پریشر بڑھ جائے کہ وہ کوئی سٹینڈ لینے پر مجبور ہو، تب کوئی شاید ممکن ہو، ورنہ نری اخلاقی حمایت سے کیا ہونے والا ہے؟ جو چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جو تعلق پوری دنیا میں مسلمانوں کا ایک ایمان کا رشتہ ہے، اگر وقت پڑنے پر اس ایمان کے رشتے کو نہ نبھایا جائے، نظر انداز کر دیا جائے، تو یاد رکھیے یہ بھی بددیانتی اور خیانت میں شامل ہے۔ اور اسلام نے جو اس کا دائرہ پھیلایا کہ امانت اور دیانت کیا چیز ہے اور خیانت میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجلس اور جو ہماری مجالس ہیں اس کو بھی امانت قرار دیا۔ ایک آدمی آپ سے اپنا کوئی مسئلہ شیئر کرتا ہے، آپ اس کو، اس کے عیب کو، کمزوری کو دوسروں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، اس کے راز کو کھول دیتے ہیں۔ امانت میں خیانت کا ارتکاب ہم کر دیں گے اگر ہم نے ایسا کیا۔ انفرادی سطح پر دوسرے مسلمان کے عیب کو چھپانا، اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کے عیب کو چھپایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیب چھپا دے گا۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ لیکن اگر عیب ایسا ہے کہ جس کا تعلق انفرادی نقصانات سے نہیں ہے، ذاتی نقصان سے نہیں ہے، بلکہ اجتماعی اور قومی اور ملی نقصان ہے اس میں، تو پھر ایسے آدمی کے بارے میں بات کو چھپانا بددیانتی اور خیانت ہوگی۔ کہ ملک لوٹ رہا ہے ایک شخص، پوری ملت کے مفادات دو پر لگائے ہوئے ہیں اس نے، تو پھر ایسے آدمی کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا عین ایمان کا تقاضا ہوگا۔ اب ظاہر نہ کرنا جو ہے وہ خیانت شمار ہوگی۔ میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اس بات کو ہم شعوری طور پر سمجھ لیں کہ میں اور آپ جو امانت اور دیانت کا مفہوم عمومی طور پر سمجھتے ہیں، اسلام کی نظر میں اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ بھئی اپنی ساری صلاحیتوں کو درست طور پر استعمال کرنا یہ امانت ہے، اور ان کو صحیح طرح جس طرح کے استعمال کرنے کا حق ہے استعمال نہ کرنا یہ بددیانتی اور خیانت ہے۔ ایک ایک عضو کے بارے میں دیانت اور خیانت کا اصول قرآن نے طے کر دیا۔ ہماری آنکھیں ہیں، ہمارے ہاتھ ہیں، ہمارے پاؤں ہیں، ہماری صلاحیتیں ہیں، یہ ساری کی ساری قیامت کے دن ہم اس کے بارے میں جواب دیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور،
لوگوں، اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت سے بھی پوری طرح آگاہ ہے، اور جو تمہارے دل میں ہے اس سے بھی پوری طرح باخبر ہے۔ اب آنکھوں کی خیانت کیا ہے؟ جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ بھی ہے، لیکن اتنی معمولی چیز بھی اسلام کی نظر میں خیانت ہے کہ آپ آنکھ دبا کر کسی کے بارے میں اشارہ کرتے ہیں نیگیٹو سینس میں، اشارتاً، کسی زبان سے نہیں بولتے، اشارے سے کسی آدمی کے کسی عیب کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، اس کی تحقیر کے لیے لوگوں کو متوجہ کر رہے ہوتے ہیں اشارہ کر کے، ذرا دیکھو ذرا اس کو۔ تو یہ ساری چیزیں بددیانتی اور خیانت کے اندر شامل ہیں۔ لیکن دو تین بڑے دائرے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ان میں سے ایک بہت بڑا دائرہ جس میں میں اور آپ سارے ہی تقریباً ملوث ہو جاتے ہیں، وہ ہے جب ہم لوگوں کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، معاملات طے کرتے ہیں، کاروباری اخلاقیات۔ اسلام نے ایک ایک چیز ہم کو سکھائی۔ بزنس ایتھک یہ مغرب کا نہیں، اسلام کا تصور ہے کہ کاروبار کے اندر، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ سچا ایماندار تاجر جو ہے وہ قیامت کے دن پیغمبروں اور نبیوں کے ساتھ ہوگا، یہ کوئی تھوڑی سی فضیلت ہے۔ لیکن یہ کون شخص ہے، اور اس حوالے سے اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات کیا ہیں، یہ اس دیانت کو بھی ہم سیکھ لیں اور سمجھ لیں، اور اس میں خیانت کا ارتکاب عمومی طور پر جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے اس پر بھی ہمیں خبردار ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بڑی سخت بات ہے، اگر اس پر ہم ذرا غور کریں کہ من غش فلیس منا۔ آپ ذرا توجہ فرمائیں کہ حضور فرما رہے ہیں کہ جس آدمی نے ملاوٹ کی اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ ایک آدمی مومن ہے، مسلمان ہے، بلکہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، حج عمرے بھی کرتا ہے، داڑھی وغیرہ بھی رکھی ہوئی ہے، بظاہر جو نیکی کی علامتیں وہ موجود ہیں، لیکن ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، ناجائز منافع لیتا ہے۔ ساری چیزیں، یہ کاروباری اخلاقیات جو اسلام نے ہم کو سکھائی ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے خلاف ہیں۔ اللہ کے نبی نے ذخیرہ اندوز کو ملعون قرار دیا، لعنتی۔ ملاوٹ کرنے والے کو اپنے میں سے نکال کے دوسری برادری کے اندر شامل کر دیا، ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج کا اخبار اگر آپ نے پڑھا ہو تو اس میں ایک خبر لگی ہوئی تھی، آپ کو پتا ہے کہ اس وقت گندم کا موسم ہے اور یوریا کھاد ڈالی جا رہی ہے۔ جو دیہات سے لوگ تعلق رکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ گندم کی فصل اس مقام پر آ گئی ہے کہ کھادیں وغیرہ خریدی جا رہی ہیں۔ گورنمنٹ نے اس کا ریٹ طے کیا ہے غالباً 3900 یا 4000، لیکن کھاد موجود ہی نہیں ہے۔ بلیک میں ملتی ہے، کھاد موجود ہے لیکن اس ریٹ پر نہیں، بلیک میں۔ اب وہ مافیاز وہ تقریباً 5500 کی ایک بوری دے رہے ہیں۔ ابھی آج کی خبر تھی کہ وہ یہ نشہرہ ورکاں سائڈ سے وہ سینکڑوں گودام جو ہیں، سینکڑوں بوریاں پکڑی گئی ہیں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ تمام جتنے بھی بڑے بڑے کاروباری مافیاز ہیں وہ انشاءاللہ اس منافع سے حج بھی کریں گے، عمرہ بھی کریں گے، اور اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ بھی کریں گے۔ اور بھائی پیشاب سے غسل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دوسروں کا حق آپ پامال کر کے اس سے حج عمرے کریں، صدقے خیرات کریں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے ایسے لوگ سوسائٹی کا ناسور ہیں، اور لعنت کی ہے خدا اور رسول نے ان پر۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب ہم بزنس کریں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کا بندہ بن کے، اللہ کا محبوب بن کے، سچا مومن بن کے کس طرح ہمیں کاروباری اخلاقیات کا خیال کرنا ہے، اور اس میں دیانت کہاں کہاں اور بددیانتی کہاں کہاں ممکن ہے۔ حضور نے فرمایا کہ لوگوں، کسی کے سودے پر سودا نہ کرنا، اور ایک آدمی صرف قیمت بڑھانے کے لیے بولی مت دے،
صحیح بخاری کتاب البیوع کے اندر یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض ولا تناجشوا، کہ ایک شخص دوسرے کی بیع اور سودے پر سودا نہ کرے اور قیمت بڑھانے کے لیے بولی نہ دے۔ اب آپ دیکھیے ہمارے ہاں منڈیوں میں، مارکیٹوں میں باقاعدہ 2 نمبر بندے کھڑے کیے جاتے ہیں جو بولی دیتے ہیں، درمیان میں جس نے پھنسنا ہوتا ہے نا، وہ انپول بیچارہ جس کو پتہ نہیں ہے، وہ بھی انہی کے ساتھ بولی دے رہا ہوتا ہے، اور اچانک سارے بولی والے بھاگ جاتے ہیں اور وہ اکیلا کہتے ہیں جی نکالیں آپ۔ یہ کیا کر رہے ہیں ہم، کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ ملاوٹ کرنے والے گندم، چینی، چاول، کھادیں، یہ ساری چیزیں، کپڑے، یہ سارے ذخیرہ کرنے والے اور نجائز منافع کرنے والے، مجھے یہ بتائیے کہ یہ یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یا ہندو ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ بھائی یہ سارے کے سارے مسلمان ہی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، لیکن وہ حدیث ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ جس میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ ایسے اٹھیں گے کہ جن کے نام مسلمانوں کے ہوں گے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہوں گے، ان پر جنازے پڑے جائیں گے، مسلمانوں کے قبرستان سے اٹھیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ایک ایک لمحہ اپنے آپ کو تول کر اپنی زندگی کو گزارنا، یہ ہے دین اور یہ ہے اسلام۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ بھی بددیانتی ہوگی، یہ بھی خیانت ہوگی اگر کوئی شخص ان اخلاقی قدروں کا لحاظ نہیں کرتا جس کا اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے۔ آگے چلیے ذرا، ہمارے ملک کے اندر ایک اور بہت بڑا مسئلہ، اور کسی نہ کسی سطح پر میں اور آپ اس منصب پر فائز ہوتے ہیں جب لوگوں کے درمیان ہمیں کوئی حق بات کرنی پڑتی ہے، کوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے، منصب قضا پر، کرسی عدل پر۔ ہر شخص اپنے گھر میں، محلے میں یا سرکاری سطح پر کسی نہ کسی جگہ پر یہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ حکم کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا اور ہمیں یہ تعلیم اور ہدایت دی کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہم نے جو کتاب نازل کی ہے لوگوں کے درمیان اسی کے مطابق، اور جو اللہ نے آپ کو حکمت اور دانش عطا فرمائی ہے اسی کے مطابق فیصلہ کرنا۔ اور آیت کا اگلا حصہ سنیں ذرا، وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور بے ایمان، جھوٹے، بددیانت، خیانت کرنے والوں کی طرف سے وکیل بن کے جھگڑا مت کرنا۔ اب آپ دیکھیے کہ جو ہمارا عدالتی نظام ہے اس کا جو حال ہے، کہ اگر آپ انصاف خرید سکتے ہیں تو خرید لیں، انصاف ملنے والا نہیں ہے سسٹم کے اندر۔ اس نظام کو باقی رکھنا کن لوگوں کے مفاد میں ہے؟ بھائی یہ عوام کے مفاد میں تو نہیں ہے، یہ اس مافیاز کے مفاد میں ہے جو خود منصب قضا پر بیٹھے ہوئے ہیں، یا وہ ان لوگوں کے مفاد میں ہے جو اس سسٹم کے سہولت کار ہیں۔ یہ عجیب ملک ہے کہ جس میں پاکستان عدل و انصاف کی فراہمی کے اعتبار سے 128ویں نمبر پر ہے 145 میں سے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں حج اور عمرہ کرنے کے اعتبار سے پاکستانی قوم دوسرے نمبر پر ہے، سب سے زیادہ حج اور عمرے ہم لوگ کرتے ہیں۔ یہ نہیں میرا مطلب کہ نہیں کرنے چاہیے، اور بھائی ان حج اور عمروں کا عملی زندگی کے اندر کوئی اثر بھی نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ملاوٹ اور ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے، فیصلے غلط ہو رہے ہیں۔ گھروں کے اندر آپ کے پاس موقع ہوتا ہے کہ آپ سچ بات کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، آپ بھی سائڈ مار دیتے ہیں، کسی ایک طرف اپنا پلڑا جھکا دیتے ہیں۔ اور یہ جو ہمارے منصب قضا پر جو ہماری کورٹس ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ اگر یہ جج اور جرنیل اور آپ کی اسٹیبلشمنٹ جن کے ہم سہولت کار ہیں،
सारी कौम इनकी सहूलतकार है। ये कैसे मुमकिन है कि कौम इनके पीछे ना खड़ी हो और ये लोग अपने मनसब पर कायम रहे? मैं किसी बगावत की दावत नहीं दे रहा। आपके पास ये आ रहा है ना अभी इंतखाब, सही फैसला करने का मौका होगा, यही बगावत है। करें बगावत, अपने वोट की ताकत के जरिए आप बगावत करें, बताएं कि हमारी राय कितनी आला और कितनी शानदार है। हम किसी बेईमान आदमी को सपोर्ट नहीं करेंगे, किसी गलत आदमी के पीछे खड़े नहीं होंगे। ये किस तरह की हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, ये किस तरह के हमारे हुक्मरान हैं, ये किस तरह के अरबाब हल्लो अकद हैं कि आप सारे जज उठा लें, सारे बाहर रहते हैं, रिटायरमेंट के बाद सारे असासे बाहर, सारे बड़े बड़े जर्नैल उठा लें, उन्होंने पाकिस्तान से बाहर सारे असासे बनाए हुए इल्ला माशाल्लाह। और तनख्वाहें और बाकी चीजों का अगर आप हिसाब किताब करें तो बंदा परेशान हो जाता है। मैं भाई 20 स्केल के अंदर गवर्नमेंट ऑफिसर हूं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का 20 स्केल का मैं ऑफिसर हूं। मैं जितनी भी तनख्वाह लेता हूं अच्छी खासी है। चले बता भी देता हूं कि इस वक्त भी मेरी तनख्वाह जो है ना वो 2.25 लाख है जो गवर्नमेंट से मैं वसूल करता हूं। इसके अलावा भी चले थोड़ा बहुत जो मेहनत आदमी करता है, भाई इतने से गुजारा मुजारा हो जाता है। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, सारी जरूरियात पूरी हो। लेकिन अगर कोई आदमी ये समझता है ना कि 20वें 21वें या 22वें स्केल का आदमी कोई बड़ी जायदाद या बड़े एसेट बना लेगा तो ये मुमकिन नहीं है, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर ये लोग जिन्होंने, आपके इल्म में है कि 1750 लोग इस वक्त हाजिर सर्वस हमारी इस्टेब्लिशमेंट में स्केल 17 एंड अबव, वो मुख्तलिफ मुल्कों की नेशनैलिटी रखते हैं। अब मुझे ये बताइए कि उनका पाकिस्तान के अंदर स्टेक ही नहीं है, वो इस मुल्क के साथ वफादारी कहां से करेंगे? ये मेरा कहने का मतलब ये है कि जब जजों का हाल ये हो, जर्नैलों का हाल ये हो, हमारे इंटेलेक्चुअल तबके का हाल ये हो, तो फिर यकीन जानिए कि जब तक अवाम खड़ी नहीं ना होगी, लोगों के अंदर शऊर नहीं आएगा, उस वक्त तक इन सारे तबकात के अंदर, मैं तो अपने आप को भी शामिल किया करता हूं कि ना आपका खतीब ठीक होगा, ना आपका इमाम ठीक होगा, ना आपका जज और ना ही आपके मुहाफिज ठीक होंगे। भाई सबसे ज्यादा दुनिया में जुडिशरी को जो मराआत हैं वो पाकिस्तान में मिलती हैं, इंसाफ कोई नहीं। सबसे ज्यादा तादाद और हदूद अरबा के एतबार से सबसे ज्यादा दफाई अखराजात हमारे हैं, तहफ़्फ़ुज़ कोई नहीं है। भाई फिर क्या करना है हमने? इस तरफ भी लोगों के अंदर ये नूर बशर के मसले छोड़ दे जरा, ये हाजिर नाजर होता रहेगा बाद में। लाजम है कि लोग इन मसाइल से निकले और इसको भी दीन का तकाजा समझे कि हमने सारे मामला ठीक करने हैं, ये इबादत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जजों की 3 किस्में हैं। फरमाया कि जो हक को समझता है उसके मुताबिक फैसला करता है, ये जन्नती है। जो हक को समझता है लेकिन उसके खिलाफ फैसला करता है, ये बेईमान है, ये जहन्नमी है। और जो हक को समझने की सलाहियत और अहलियत ही नहीं रखता और लोगों के दरमियान फैसले करता है, ये नाअहली की वजह से जहन्नमी है। और आपको पता है कि गुजरांवाला में एक शख्स रह के गया है जज, आजकल वो इस्लामाबाद में फैसले कर रहा है, आप सारे लोग वाकिफ हैं उससे। उसके बारे में मशहूर है, 2 तरह के फैसले लिख के रखता है वो, हक में भी और मुखालफत में भी। बेचना है उसने, अगर मुखालफत में फैसला करना, जिनका जो जालिम है अगर वो पेमेंट कर दे तो फैसला तैयार है, ऐलान हो गया। और अगर दूसरे आगे हैं जो हक पर हैं लेकिन वो भी खरीदेंगे, इंसाफ खरीदेंगे, तो उसी सूरत में उनको इंसाफ मिलेगा। आप मुझे ये बताइए कि ये फैसला महफूज करने का क्या मतलब होता है? मुद्दत दराज ने फैसला किया और फैसला महफूज है। तो अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए। ये जिस तरह के हालात से हम 2-4 हैं ना, यकीन करें इसका कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, पाकिस्तानी कौम इसकी जिम्मेदार है। भाई हम इन बेईमान लोगों के, इन करप्ट लोगों के हम सहूलतकार हैं।
ان माफिया हम खुद बेईमान है ना, हस्बे तौफीक बेईमानी जहां जहां मौका मिलता है करते हैं हम। जब तक हम खुद अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करेंगे, तौबा नहीं करेंगे और दुआ नहीं करेंगे और अमल नहीं करेंगे उसके मुताबिक, ये कोई सिस्टम ठीक होने वाला नहीं है। ये बात जजों के हवाले से नहीं है, वकीलों के हवाले से भी है। सुने जरा ये आयत, अल्लाह ताला फरमाता है वला तकुल लिल खाइनीन खसीमा, और झूठे बेईमान करप्ट की तरफ से वकालत मत करना है मेरे पैगंबर। आप वकीलों को पता नहीं होता कि कौन झूठा है, कातिल है, उसकी तरफ से पैसे पकड़ के खड़े हो जाते हैं। कहने का मतलब यह पूरा सिस्टम जिस तरह करप्ट हो गया है, इसके खिलाफ सही मानों में कौम के अंदर बेदारी बड़ी जरूरी है, शऊर बड़ा जरूरी। आखिरी बात करके खत्म करता हूं कि एक और चीज कि जो लोग इस मनसब पर फायज हैं, और मैं और आप किसी ना किसी जगह पर कोई ना कोई मनसब हमें मिला हुआ होता है, और खास तौर पर वो लोग कि जो सरकारी जिम्मेदारियों पर हैं। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को ज़कात इकट्ठी करने के लिए भेजा। सही बुखारी किताबुल ईमान वन नुज़ूर, उसके अंदर यह हदीस है कि जब वो शख्स वापस आया, 2 ढेर लगा दिए। या रसूलल्लाह, ये ज़कात का माल है, आपके लिए लोगों ने दिया है, और ये जो है ये लोगों ने मुझे तहाइफ दिए हैं। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़बनाक हो गए। मगरिब का वक़्त करीब था, आपने नमाज मगरिब अदा फरमाई, सहाबा से खुतबा दिया सहाबा के सामने, और उस खुतबे में आपने ये अल्फाज फरमाए। हजरत अबू हुमैद अस्साइदी रजी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अफला काद फी बैत अबीही व उम्मीही फनज़र हल युहदी लहू अम ला। जो शख्स ये कहता है कि ये बैतुल माल का हिस्सा है और ये मुझे तहाइफ मिले हैं, वो क्यों नहीं अपनी माँ और अपने बाप के घर में बैठा रहा कि देखते कि कौन उसको हदिया और तोहफे देता है। याद रखिए कि जो शख्स किसी मनसब पर है, उसके लिए हराम है कि वो उस मनसब को अपने जाती फायदे और मुफादात के लिए इस्तेमाल करे। हराम है उसके लिए। लोग उसके मनसब की वजह से अगर उसको रिश्वत नहीं देते, आज का लफ्ज बदल गया है, रिश्वत नहीं कहते फीस कहते हैं, रिश्वत नहीं कहते तोहफा कहते हैं। याद रखिए कि खंजीर को बकरी कहने से खंजीर हलाल नहीं हो जाता, वो हराम ही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरदार किया, तंबीह फरमाई कि कौमों की बर्बादी में जो चीज बुनियादी किरदार अदा करने वाली, उसमें एक ये खयानत और बददियानती है। मेरे भाइयों, ये मैंने जो सारी गुफ्तगू की है, तो 9 दिसंबर आलमी सतह पर यह दिन मनाया जा रहा है। कल आलमी यौम इंसदाद बदउनवानी, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। तो मैंने ये चाहा कि हम जरा देखें कि इस्लाम हमें जो करप्शन है, बददियानती है, इस्लाम की तालीमात उस हवाले से क्या है, और किस तरह इस्लाम ने बददियानती को सिर्फ माली बददियानती तक महदूद नहीं रखा, बल्कि इंसान की सारी जिंदगी पर उसको किस तरह फैला दिया है। दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में मोमिन बनने और दयानतदार मोमिन बनने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।